تو کہاں بھٹک رہا ہے، تجھے کچھ پتا نہیں ہے، رہے مصطفیٰ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. معزز و مکرم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کے آقا فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ محبت کے نام پر خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جو کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، بلا وجہ کسی چیٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، کسی جانور کو ستانے کی اور اس کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو محبت رسول کے نام پہ کتنی تکلیفیں لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے شہروں کے اندر جو جلوس نکالا جاتا ہے، محبت رسول کے نام پہ نکالا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے۔ حالانکہ قطعاً یہ غلط ہے۔ اگر جلوس نکالنا اور محبت کے نعرے لگانا ہی دین ہوتا، شریعت ہوتی، تو سب سے پہلے کون عمل کرتا؟ سب سے پہلے صحابہ کرام عمل کرتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے اور اس کی تعلیم دیتے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ولادت پر نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ کوئی جلوس نکالا گیا، نہ آپ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ خلافت 2 سال ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی ہے۔ خلافت کا زمانہ صرف 2 سال ہے۔ 2 سال کے اندر بھی انہوں نے نہ تو جشن کیا اور نہ جشن کرنے کا حکم دیا اور نہ جلوس نکلا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں 10 سال تک نہ تو کوئی جلوس نکلا، نہ تو کوئی جشن منایا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، لیکن کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا۔ دیکھیے، ایک ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا، دونوں الگ چیز ہیں۔ ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہم کو بھی خوشی ہے، آپ کو بھی خوشی ہے، ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی منانا یہ الگ چیز ہے، جشن کرنا الگ چیز ہے۔ نبی نے نہ تو اس کا حکم دیا ہے، نہ اس کو خود کیا ہے، نہ تو آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ جب نبی نے کوئی جشن نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں نکالا، آپ کے صحابہ نے کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں منایا، تو پھر ہم تو اس کے بعد کے لوگ ہیں۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور صحابہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم کو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، میرا طریقہ تم کو اپنانا ہے، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اپنانا ہے۔ تو جب نبی کے دور میں کوئی جشن نہیں، نبی کے دور میں کوئی جلوس نہیں، اور صحابہ کے دور میں کوئی جلوس نہیں، تو ہم ان سے بڑے ایمان والے تھوڑی ہیں کہ ہم جشن منا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کریں اور ہم محبت کا دعویٰ کریں۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب خرافات ہے، اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج مسلمان کا مزاج ہے شو بازی کرنے کا، دکھاوا کرنے کا بس، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ کوئی نہیں کرتا، دکھاوے کے کام ہر شخص کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بارش کی طرح اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا۔ حالانکہ اللہ نے احسان کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، وہ ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نعمت دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا، حالانکہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، لیکن جشن منانا، خوشی منانا، جلوس نکالنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ محبت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اطاعت کیا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی اعلان کیجئے، سارے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ جلوس نکالنے کا نام محبت نہیں ہے، نعرہ مارنے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی فرمائیے، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو تم رسول اللہ سے بھی محبت کرو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اور رسول اللہ سے محبت نہ کرو، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے محب سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے۔
جس سے انسان کو دوستی ہوتی ہے تو اس دوست کے دوست سے بھی دوستی ہوتی ہے، اور جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے دشمنوں سے بھی دشمنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جو بتایا ہوں وہ کرو، تم اپنی منمانی مت کرو۔ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی محبت یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ایمان کی ٹرین دو پٹریوں پر چلتی ہے، محبت اور اطاعت۔ صرف اگر محبت ہو، صرف محبت ایمان کامل نہیں ہو سکتا، صرف محبت سے۔ صرف اطاعت ہو، محبت کے بغیر اطاعت ہو بھی ایمان اس سے کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کامل ہوگا محبت سے اور اطاعت سے، دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اگر صرف محبت ہے اطاعت نہیں تو ایمان کامل نہیں، صرف اطاعت ہے محبت نہیں تو ایمان کامل نہیں۔ دیکھیے ابو طالب آپ کے چچا ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہی ان کے والد، آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے اور 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 8 برس کے ہوئے تو عبد المطلب جو دادا تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ عبد المطلب اپنے انتقال سے پہلے جب ان کو معلوم ہوا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو یہ دیکھو میرا پوتا یعنی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے، کون اس کی کفالت کرے گا؟ تو سارے بیٹوں نے کہا کہ والد صاحب ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ تو کہا اچھا دیکھو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کریں گے، لیکن اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو کہیں تم ان کا ساتھ تو چھوڑ نہیں دو گے؟ کوئی مشکل حالت آئے ان کا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ سب خاموش ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کیا، کہا کہ اس بچے کی پرورش تم کرو گے، اس کی کفالت تم کرو گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب اور عبداللہ یہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے یہ کئی بیویوں سے تھے، تو عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور ابو طالب جو چچا ہیں، ان دونوں کی ماں ایک، یعنی یہ گویا یہ دونوں ماں شریک بھائی تھے۔ تو ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر رہنے لگے، پلنے لگے، بڑھنے لگے۔ جب 13 برس کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابو طالب تجارتی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ تیاری شروع ہو گئی۔ ابو طالب سے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ آپ کی عمر 13 سال کی تھی، کہا چچا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا بیٹے نہیں تم میرے ساتھ مت جاؤ، تم چھوٹے ہو۔ کہا کہ نہیں مجھے لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، کہیں میرے بیٹوں نے تو تم کو کچھ کہا نہیں ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چچا کا بیٹا ہے اور اس کے سگے بیٹوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ لوگ تانا دیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹوں نے تم کو کچھ کہا ہے؟ کہا کہ چچا ایسی بات نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، بات اصل یہ ہے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثیر الاولاد ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ کی آمدنی کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کچھ کام کروں۔ آپ میری بھی کفالت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں، کثیر الاولاد ہیں آپ، آمدنی کم ہے، تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، میں بھی کچھ کام کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، ابو طالب پھر ساتھ میں لے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، راستے میں ایک جگہ رکے تو ایک راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ
یہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، صحیح بتاؤ۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں اب تم نے صحیح کہا۔ کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں آسمانی کتابیں پڑھتا ہوں، تورات اور انجیل پڑھتا ہوں، اس میں آخری پیغمبر کی صفات لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو دیکھ کر یہ جان رہا ہوں کہ آخری پیغمبر یہی بننے والے ہیں۔ اگر تم ان کو وہاں لے گئے ملک شام تو یہودی حسد میں ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے ان کو واپس بھیج دو، مکہ بھیج دو، ورنہ پھر ان کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو طالب ان کو لے کر کے پھر مکہ آ گئے۔ بہرحال ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے، آپ کی پرورش کرتے رہے، اور جس طریقے سے ایک باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے، ایک باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مکہ والوں نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں 3 سال رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک گھاٹی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس کے قریب شعب ابی طالب، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے تھے اس میں محضور تھے، اور ان کے ساتھ میں ابو طالب بھی تھے۔ حالانکہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ بھی وہاں گئے، 3 سال تک اس میں رہے، اور حالت یہ ہوئی کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ مکہ والوں نے یہ طے کیا تھا ان کے پاس کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ آنکھیں دھس گئی تھی، ماؤں کے چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے تھے۔ 3 سال کے بعد، اس کی پوری تفصیل ہے، 3 سال کے بعد پھر اس گھاٹی سے نکلے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین نے ابو طالب سے آ کر کہا، جبکہ ابو طالب کی عمر 70 سے زائد ہو چکی تھی، یعنی بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کہا کہ دیکھو ابو طالب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے دین پر ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے نے ایسا انتشار پیدا کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بتوں کی پرستی چھوڑ دو۔ تو اپنے بھتیجے کو تم سمجھاؤ اور اس سے کہو کہ اس کی دعوت مت دو، ہم جس مذہب پہ ہیں، جس دین پہ ہیں، اسی دین پر اس کو بھی لگاؤ اور تم سمجھاؤ۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں دیکھو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میں نے بڑی مخالفتیں مول لی ہیں ان لوگوں سے، اور اب میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میری بات مان جاؤ، اور تم جو کہو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ دعوت تم چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب نے جب یہ باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا ہو گئے اور کہا کہ چچا آپ میرا ساتھ دیجئے یا مت دیجئے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر لوگ میرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور مجھے ہر چیز سے نواز دیں، لیکن جس کام پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ چاہے گا تو اس کا دین سر بلند ہو کر رہے گا، آپ میرا ساتھ دیجئے تو ٹھیک ہے، نہ دیجئے تو آپ بھی کنارہ کش ہو جائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ آج تک میں اپنے چچا سے ہر بات کہتا تھا، میرے چچا میرے غم کا علاج کرتے تھے، مجھ کو تسلی دیتے تھے، آج میرے چچا بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میرے بیٹے، تم سے میں یہ بات نہیں کہوں گا، اور تم جو کر رہے ہو کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مرتے وقت تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابو طالب کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو محبت تھی، اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب آخری وقت آیا، مرنے کے قریب ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل سے چاہتے تھے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، میرے چچا نے میرے ساتھ
بڑا اچھا سلوک کیا ہے اور بڑی محبت کا برتاؤ کیا ہے. جا کر کہا کہ چچا میرے سامنے آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام میں داخل ہو جائیے. ادھر ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب دیکھو، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مکہ والے تم کو طعنہ دیں گے کہ آخری وقت میں موت کی سختی کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کر لیا. ابو طالب ان کی باتوں میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان میں، اب میرے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن جاؤں گا اور آپ کے لیے میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ میرے چچا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے. لیکن ابو طالب کے سامنے وہ ابو جہل وغیرہ تھے. انہوں نے پھر کہا کہ ابو طالب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، مکہ والے آپ کو سردار مانتے ہیں، کیا آخری وقت میں بے دین ہو کر جاؤ گے؟ اسی گفتگو میں بات چیت چل رہی تھی کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ چچا گئے اب جہنم میں، چچا چلے گئے جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. آپ نے پوری کوشش کی لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا مالک اللہ ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا ان کو ہدایت دینا، ان کو ہدایت نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا چلے گئے جہنم میں، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو میں اللہ کیا سفارش کرتا، اللہ کیا میں ان کا گواہ ہو جاتا. اب تو میرے چچا جہنم میں گئے. اور فرمایا کہ ان کو محبت تھی مجھ سے لیکن ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جہنم میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس جوتے کی گرمی کی وجہ سے دماغ اور یہ سر جیسے چاول کی ہانڈی ہو، چاول پکتا ہے اس طریقے سے دماغ پکے گا، ابلے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دماغ پک رہا ہے، اور اگر سخت عذاب ہوا تو کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر تھی، ابو طالب کے اندر، لیکن اطاعت نہیں تھی، بات نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ان کی محبت ان کے کام نہیں آئی. تو معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت ضروری ہے. اس کے برخلاف دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اطاعت تو کرتے ہیں لیکن محبت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا بیانات میں کہ مدینے میں جہاں صحابہ کرام رہتے تھے وہاں منافقین بھی رہتے تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی منافق، یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو منافقین تھے ان کے اندر اطاعت تھی، نماز بھی پڑھتے تھے لوگ، ان کے پاس چہرے پر داڑھیاں بھی تھیں، سروں پر امامہ بھی باندھتے تھے، کبھی کبھی جہاد میں بھی نکلتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور درس میں ہی بیٹھتے تھے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے تھے. ساری چیزیں ان کے اندر تھی لیکن دل کے اندر نبی کی محبت نہیں تھی، نبی کی محبت سے خالی تھے. معلوم ہوا کہ محبت نہیں ہے تو بھی ایمان کامل نہیں، اور اطاعت نہیں ہے تو بھی ایمان کامل نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون پوری ایک سورت منافقین کے بارے میں نازل فرمائی. اذا جاءك المنافقون قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ رسول ہیں. ولکن المنافقین لکافرون، منافقین لکاذبون، منافق جھوٹے اپنے اس دعوے کے اندر.
یہ رسول تو آپ کو کہتے ہیں لیکن دل میں رسول نہیں مانتے، صرف زبان سے کہتے ہیں، ظاہری اطاعت ان کے اندر ہے اور دل کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول کی اگر محبت ہوتی تو اس محبت کا اظہار بھی ہوتا، رسول سے چونکہ دشمنی ہے تو اس دشمنی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا اظہار زبان سے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اور جب دشمنی ہوتی ہے تو دشمنی کا اظہار بھی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ محبت کا سامنے ظاہر کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کسی سے جب محبت ہو تو اس محبت کو اس کی غیر موجودگی میں ظاہر کرے تو اصل معلوم ہوگا کہ اس کو محبت ہے۔ ایک شخص کہتا میرے سامنے، مولانا آپ سے مجھے بہت محبت ہے، تو ہر آدمی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے، ہاں میری غیر موجودگی میں کہ مولانا سے مجھ کو محبت ہے، امام صاحب ہے مجھ کو محبت ہے، تو وہ سمجھا جائے گا کہ ہاں واقعی اس کو محبت ہے۔ تو یہ منافقین سامنے آ کر کہتے تھے انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول، اس میں کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بغض اور ان کا عناد ان کے دلوں سے منہ پر آتا تھا۔ کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور منافقین اور ایک منافق اور مسلمان کے اندر جھگڑا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دیا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس جنگ سے واپسی کے وقت عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا کہ ہم عزیز لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، ہم مدینہ کے مقامی لوگ ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پردیس سے آئے ہوئے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ ذلیل ہیں اور ہم باعزت ہیں، ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ منافقین تو ذلیل ہیں اور ان کی ذلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اپنے دل اور زبان کو ایک نہیں کر سکتے اور ہر وقت مسلمانوں سے ڈرے رہتے ہیں، اور آخرت کا عذاب ان کا یہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے دردناک اور سب سے آخری طبقے میں داخل ہوں گے۔ تو وہ منافقین جو رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے سامنے آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لیکن دل محبت سے خالی تھے۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے دردناک طبقے میں اور درجے میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ ان کو اگر محبت ہوتی تو اپنے آپ کو باعزت نہیں کہتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو ذلیل نہیں کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہنا اور مہاجرین کو ذلیل کہنا یہ اندر کی دشمنی بتا رہی ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی کی اور نبی کے ساتھیوں کی دشمنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں اور بغیر اطاعت کے بھی ایمان مکمل نہیں۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کامل ہے یا نہیں ہے۔ آج تو ہماری محبت بھی زبانی رہ گئی ہے، صرف نعروں تک رہ گئی ہے، صرف جلوسوں تک رہ گئی ہے، حقیقی محبت بھی نہیں ہے۔ ابو طالب تو سچی محبت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور ہمارے اندر تو وہ بھی محبت نہیں ہے، صرف ظاہری نعرہ لگا لینا، ظاہری جلوس نکال لینا اور نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کہہ لینا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہے تو اس کے علامت اطاعت ہے۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس کے اندر محبت ہوگی اس کے اندر اطاعت ہوگی، اور جس کے اندر اطاعت ہوگی اس کے اندر محبت ہوگی، جبھی وہ ایمان کامل ایمان والا ہو سکتا ہے۔
صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام، ان کے اندر نبی کی محبت بھی تھی اور نبی کی اطاعت بھی تھی۔ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں محبت اور اطاعت کے، جس سے صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے تھے، وہ عمل کے ذریعے ظاہر کرتے تھے۔ وہ جب یہ کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے محبت ہے، تو محبت کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نبی سے محبت بھی رکھیں اور نبی کی اطاعت بھی کریں۔ ہر چیز میں نبی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ نبی نے کون سا ایسا پہلو ہے جو ہمارا جس کو واضح نہیں کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک، بچپن سے لے کے موت تک، شادی سے لے کے اولاد تک، اور گھر سے لے کے پڑوسی اور عام مسلمان تک، کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا گوشہ ہے جس میں آپ نے نمونہ نہ چھوڑا ہو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زبانی دعویٰ سے بچتے ہوئے حقیقی محبت نبی سے پیدا کریں اور نبی کی اطاعت دل کے اندر رکھیں۔ وہ اطاعت ہمارے جسموں سے، ہمارے اعضاء سے ظاہر ہو، ہمارے چہرے سے ظاہر ہو، ہمارے اعضاء سے ظاہر ہو، ہمارے عمل سے ظاہر ہو۔ اگر اس کے بغیر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔